بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ اتوار 6 رمضان المبارک کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، عزتوں والا، شانوں والا مہینہ ہے، برکات کو سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر چیز کا عمل دگنا ہو جاتا ہے، ہر چیز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا، یہ عمل حالات کو بدل دے گا، یہ عمل نصیب کو بدل دے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے، اور جو انسان قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کرے گا، رب کائنات کی قسم، اس کے سارے حالات بدل جائیں گے، اس کا مقدر بدل جائے گا، اس کا نصیب بدل جائے گا۔ قرآن پاک کی یہ وہ آیت ہے، تاجدار مدینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس آیت کا عمل کرتا ہے اس پر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی مفلسی نہیں آئے گی، اور فرشتے اس آیت کو پڑھنے والے کے لیے غیب سے رزق لے کر آتے ہیں۔ فرشتے اس آیت کے عمل کرنے والے کے لیے اللہ کے خزانوں سے رزق لے کر آتے ہیں۔ اس گھر سے جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے، مفلسی، تنگ دستی، فقر و فاقہ سب دور ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، نصیب بدل جاتا ہے، مقدر بدل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں سے وہ بن جاتے ہیں۔ لوگ فون کر کر کے پوچھتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے آپ کے حالات بدل گئے، آپ کی تقدیر بدل گئی، آپ کے مقدر بدل گیا۔ معزز سامعین کرام، تقدیروں کو بدلنے کا، مقدر کو بدلنے کا، نصیبوں کو بدلنے کا یہ وہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب رمضان المبارک آئے گا اور کب میں اللہ کے حضور یہ عمل کروں گی، کب رمضان المبارک آئے گا اور کب میں اپنے حالات کو بدلنے والا عمل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، حالات کو بدلنے کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔ اس عمل کے اندر سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کسے دیں اور کیسے دیں؟ حسب استطاعت آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کی جو طاقت ہے آپ اس سے زیادہ صدقہ دینا شروع کر دیں، نہیں، حسب استطاعت آپ نے صدقہ دینا ہے۔ حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ حسب توفیق صدقہ دینے کے بعد، حسب استطاعت صدقہ دینے کے بعد، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ دیتے وقت ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ضرورت مند ہوں، اس کا ڈبل فائدہ ہوگا، آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، میرا رب اس کی 100 ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو ضرورت پورا کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے صدقہ دے دیا، پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی
تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرے بھائی، جب آپ لکھیں گے اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور اس کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، 100 حاجتیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کی قبول ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، جو اجنبی شخص کے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کا نام یا عزیز و یا فتاح یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 33 مرتبہ استغفار کر لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے، تو اس عمل کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ والسلام۔